بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلیفہ منصور عباسی جیسے ہی تخت نشین ہوا ویسے ہی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی مشکل دور میں پڑ گئی۔ سن 155 ہجری میں منصور عباسی حج کے لیے گیا۔ منصور جیسے ہی حج سے فارغ ہوا تو ایک شخص نے اس سے کہا کہ جعفر بن محمد تمہارے خلاف لوگوں کو بھڑکاتے اور اکساتے ہیں۔ جب منصور نے یہ سنا تو اس کی دشمنی نے کروٹ بدلی اور امام علیہ السلام کو اپنے پاس بلا کر ان سے کہا کہ مجھے ایسا معلوم ہوا ہے کہ آپ میری حکومت میں خلاف ورزی کر رہے ہیں اور لوگوں کو ابھارتے اور انہیں اکساتے ہیں۔ یہ سن کر امام علیہ السلام نے فرمایا، اے بادشاہ، یہ بالکل غلط ہے، اور اگر تجھے میرے کہنے پر یقین نہ آئے تو اس شخص کو طلب کر جس نے میرے خلاف یہ بات کہی ہے۔ یہ سن کر منصور نے اس شخص کو بلایا اور اس سے امام علیہ السلام نے فرمایا، تو نے مجھ پہ کیوں بہتان باندھا ہے؟ اس شخص نے کہا کہ میں نے سچ کہا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تو قسم کھا کر یہ بات کہہ سکتا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ پھر اس نے خدا کی قسم کھا کر یہ بات کہی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اس طرح نہیں، جس طرح میں کہوں اس طرح قسم کھا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تو اپنی زبان سے یہ کہہ کر قسم کھا کہ میں خدا کی قوت و طاقت سے دور ہٹ کر اپنے بھروسے پر قسم کھاتا ہوں۔ یہ سن کر اس شخص نے پہلے تو ہلکا سا انکار کیا لیکن بعد میں قسم کھا گیا۔ بس اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ شخص اسی جگہ تڑپ کر ہلاک ہو گیا۔ اس وقت جب لوگوں نے یہ تمام مناظر دیکھے تو ان کے دل میں اہل بیت کے لیے مزید محبت پیدا ہو گئی، اور یہ بات منصور کے لیے انتہائی ناخوشگوار تھی، اور اس کے اندر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے لیے دشمنی مزید بڑھ گئی۔ بس اس نے اسی وقت سے امام جعفر صادق علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ طے کر دیا، اور اس نے مدینے میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو اپنے دربار میں زحمت تشریف آوری دی۔ منصور نے اپنے جلاد سے کہا کہ جب جعفر بن محمد یہاں آئیں اور میں اپنے سر پر ہاتھ رکھوں تو انہیں قتل کر دینا۔ بس کچھ ہی دنوں کے بعد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام منصور کے دربار میں تشریف لائے۔ اس وقت امام علیہ السلام کچھ پڑھ رہے تھے۔ بس جب منصور کی نظر امام علیہ السلام پر پڑی تو امام کے رعب و جلال کو دیکھ کر کانپنے لگا اور اپنی مسند سے اٹھ کھڑا ہوا اور امام علیہ السلام کو اپنی مسند پر بٹھا لیا اور کہنے لگا کہ یا ابن رسول اللہ، آپ کو تکلیف کرنے کی کیا وجہ ہوئی؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، میں طلب کیے جانے پر آیا ہوں۔ منصور نے کہا کہ اگر کوئی حاجت ہو تو بیان کیجیے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میری یہی حاجت ہے کہ آئندہ میری طلبی نہ ہو، جب میں چاہوں یہاں آؤں۔ یہ کہہ کر امام علیہ السلام وہاں سے تشریف لے گئے۔ دوسری مرتبہ منصور کے دربار میں ایک بڑا طبیب بیٹھا ہوا تھا۔ منصور نے چاہا کہ اسی وقت اس طبیب سے امام علیہ السلام کا مناظرہ کرایا جائے، جس سے امام علیہ السلام کو شکست ہو اور مسلمانوں کے دلوں میں امام کی عزت گھٹ جائے۔ بس حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام منصور کے دربار میں تشریف لائے۔ وہاں وہ طبیب طب کی باتیں کر رہا تھا اور امام علیہ السلام خاموش بیٹھے سن رہے تھے۔ جب طبیب کہہ چکا تو امام علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، اگر آپ کچھ پوچھنا چاہیں تو شوق سے پوچھئے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، میں کیا پوچھوں، مجھے تجھ سے زیادہ معلوم ہے۔ طبیب نے کہا کہ اگر یہ بات ہے تو میں بھی کچھ سننا چاہتا ہوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی مرض کا غلبہ ہو تو اس کا علاج ضد سے کرنا چاہیے، مثلاً گرم کا علاج سرد سے، تر کا خشک سے اور خشک کا تر سے، اور ہر حالت میں خدا پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ یاد رکھ، معدہ تمام بیماریوں کا گھر ہے اور پرہیز 100 دواؤں کی ایک دوا ہے۔
طبیب نے کہا بے شک آپ نے جو فرمایا اصلی طب یہی ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ نہ سمجھ کہ جو میں نے طب کی باتیں بیان کی ہیں یہ طب کی کتابیں پڑھ کے حاصل کیا ہے، بلکہ یہ علوم مجھ کو خدا کی طرف سے ملے ہیں۔ اب بتا کہ تو زیادہ علم رکھتا ہے یا میں؟ طبیب نے کہا کہ میں زیادہ علم رکھتا ہوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اچھا میں چند سوال کرنا چاہتا ہوں، اس کے جواب دے۔ آنسوؤں اور رطوبتوں کی جگہ سر میں کیوں ہے؟ سر پر بال کیوں ہیں؟ پیشانی بالوں سے خالی کیوں ہے؟ پیشانی پر خط اور شکن کیوں ہیں؟ دونوں پلکیں آنکھوں کے اوپر کیوں ہیں؟ ناک دونوں آنکھوں کے درمیان کیوں ہے؟ آنکھیں بادام کی شکل کی کیوں ہیں؟ ناک کے سوراخ نیچے کی طرف کیوں ہیں؟ منہ پر دو ہونٹ کیوں بنائے گئے ہیں؟ سامنے کے دو دانت تیز اور داڑھ چوڑی کیوں ہے؟ اور ان دونوں کے بیچ میں لمبے دانت کیوں ہیں؟ دونوں ہتھیلیاں بالوں سے خالی کیوں ہیں؟ مردوں کی داڑھی کیوں ہوتی ہے؟ ناخن اور بالوں میں جان کیوں نہیں ہے؟ دل صنوبری شکل کا کیوں ہے؟ پھیپھڑے کے دو ٹکڑے کیوں ہوئے اور وہ اپنی جگہ حرکت کیوں کرتا ہے؟ جگر کی شکل مہدب کیوں ہے؟ گردے کی شکل لوبیے کے دانے کے جیسی کیوں ہے؟ گھٹنے آگے کی طرف جھکتے ہیں پیچھے کی طرف کیوں نہیں جھکتے؟ اور دونوں پاؤں کے تلوے خالی کیوں ہیں؟ طبیب یہ سارے سن کر حیران ہو گیا اور کہا کہ میں ان باتوں کا جواب نہیں جانتا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا بفضل خدا میں ان ساری باتوں کے جواب جانتا ہوں۔ طبیب نے کہا ارشاد فرمائیے۔ سر اگر آنسوؤں اور رطوبتوں کا مرکز نہ ہوتا تو خشکی کی وجہ سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ بال سر پر اس لیے ہیں کہ ان کی جڑوں کی وجہ سے تیل وغیرہ دماغ تک پہنچتا رہے اور بہت سے دماغی انجرے نکلتے رہیں اور دماغ زیادہ گرمی اور زیادہ سردی سے محفوظ رہے۔ پیشانی بالوں سے خالی اس لیے ہے کہ اسی جگہ سے آنکھوں میں نور پہنچتا ہے۔ پیشانی پر خط اور شکن اس لیے ہیں کہ پیشانی سے جو پسینہ نکلتا ہے وہ آنکھوں تک نہ پہنچ جائے۔ جب شکنوں میں پسینہ جمع ہو تو انسان اسے پونچھ کے پھینک دے، جس طرح زمین پر پانی گڑھوں میں جمع ہو جاتا ہے۔ پلکیں آنکھوں پر اس لیے قرار دی گئی ہیں کہ آفتاب کی روشنی اتنی ہی ان پر پڑے جتنی کہ ضرورت ہے اور بوقت ضرورت بند ہو کر مرد و مک چشم کی حفاظت کر سکیں، نیز سونے میں مدد دے سکیں۔ تم نے دیکھا ہوگا کہ جب انسان تیز روشنی میں بلندی کی طرف کسی چیز کو دیکھتا ہے تو ہاتھوں کو اپنی آنکھوں پر رکھ کر سایہ کر لیتا ہے۔ ناک کو دونوں آنکھوں کے درمیان اس لیے قرار دیا گیا ہے کہ روشنی تقسیم ہو کر برابر دونوں آنکھوں میں پہنچ سکے۔ آنکھوں کو بادامی شکل اس لیے دی گئی ہے کہ بوقت ضرورت سرائی سے دوا یا سرما آنکھوں میں آسانی سے لگ جائے۔ اگر آنکھیں چورس یا گول ہوتی تو ان میں سرائی پھیرنا مشکل ہوتا، دوائی وغیرہ نہ پہنچتی اور بیماری دفع نہ ہوتی۔ ناک کے سوراخوں کو نیچے کی طرف اس لیے بنایا گیا ہے کہ دماغ کی رطوبتیں آسانی سے نکل جائیں۔ اگر سوراخ اوپر کو ہوتے تو دماغ تک کسی چیز کی بو بھی نہ پہنچ سکتی تھی۔ ہونٹ اسی لیے منہ پر قرار دیے گئے ہیں کہ جو رطوبتیں دماغ کی طرف سے آئیں وہ منہ میں رکی رہیں، اور کھانا بھی انسان کے اختیار میں رہے کہ جب چاہیں اسے پھینک یا تھوک دے۔ داڑھی مرد کو اس لیے دی گئی ہے کہ عورت میں تمیز آ جائے۔ آگے کے دانت اس لیے تیز ہیں کہ کسی چیز کو کاٹنا آسانی ہو، اور داڑھ کو چوڑا اس لیے بنایا گیا ہے کہ غذا کو پیسنا اور چبانا آسان ہو، اور ان کے درمیان لمبے دانت منہ کی مضبوطی کے لیے بنائے گئے ہیں، جس طرح مکان کی مضبوطی کے لیے ستون بنائے جاتے ہیں۔ اور ہتھیلیوں پر بال اس لیے نہیں ہیں کہ کسی چیز کو چھونے سے اس کی نرمی، سختی، گرمی اور سردی معلوم ہو جائے۔ بالوں کی صورت میں یہ بات حاصل نہ ہوتی۔ بالوں اور ناخنوں میں جان اس لیے نہیں ہے کہ کاٹنے کے وقت تکلیف نہ ہو۔ دل صنوبری شکل یعنی سر پتلا اور دم چوڑی اسی لیے ہے کہ پھیپھڑوں میں آسانی سے آ جائے، اور اس کی
हवा से ठंडक पाता रहे, वरना इसके गर्म बुखारात दिमाग की तरफ चढ़कर बीमारियां पैदा कर सकते हैं। फेफड़े के 2 टुकड़े इस वजह से हैं कि दिल इनके दरमियान रहे और इसको हवा देते रहें। जिगर महदब इसलिए हुआ कि अच्छी तरह मादे के ऊपर जगह पकड़े और अपनी गर्मी से ग़िज़ा को हज़म करे। गुर्दा लोबिये के दाने की शक्ल की तरह इसलिए हुआ कि नुतफ़ाए इंसानी पुश्त की जानिब से इसमें आता है, जो इसके फैलने और सुकड़ने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता निकलता है, जो इंसानी लज्जत का सबब है। घुटने पीछे की तरफ इसलिए नहीं झुकते कि चलने में आसानी हो। अगर ऐसा ना होता तो आदमी चलते वक्त गिर पड़ता और आगे चलना आसान ना होता। दोनों पैरों के तलवे बीच से इसलिए खाली हैं कि दोनों किनारों पर बोझ पड़ने से पैर आसानी से उठ सकें। अगरचे ऐसा ना होता तो पूरे बदन का बोझ पैरों पर पड़ता और सारे बदन का बोझ उठाना दुश्वार हो जाता। ये जवाब सुनकर वो हिंदुस्तानी तबीब हैरान रह गया और कहने लगा कि आपने ये इल्म किससे सीखा है? इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने ये इल्म अपने बाबा मोहम्मद बिन अली से पाया है, उन्होंने अपने बाबा अली बिन हुसैन से पाया है, और उन्होंने अपने बाबा हुसैन इब्ने अली से पाया, और उन्होंने अपने बाबा अली बिन अबी तालिब से हासिल किया जो रसूलुल्लाह के खलीफा हैं, और अली बिन अबी तालिब ने ये इल्म रसूलुल्लाह से हासिल किया, और मेरे जद रसूलुल्लाह ने ये इल्म खुदा से सीखा है। बस तबीब ने कहा कि खुदा एक है और मोहम्मद उसके अब्द और रसूल हैं, और मैं गवाही देता हूँ कि आप हमारे ज़माने में सबसे बड़े आलिम हैं। सादिक आले मोहम्मद हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी पर मबनी मेरी इस डॉक्यूमेंट्री वीडियो का 7वां पार्ट था। इसी तरह की वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल अहले बैत राह निजात को लाजमी सब्सक्राइब करें।